اگلی آیات کا ایک پس منظر ہے۔ مشرکین کے جو سردار تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں پہل کس نے کی؟ جو ان کے خیال میں معاشرے کے کمزور ترین طبقات تھے، غلاموں کے طبقے میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے جو مختلف پیشے کے حامل، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی نان بائی ہے، کوئی اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور کوئی فقراء میں سے ہیں، ناداروں میں سے ہیں، یہ ہر وقت نبی علیہ السلام کی محفل میں موجود رہتے تھے۔ تو مشرکین کے سرداروں نے یہ بات کہلوائی، نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ دیکھیں، ہم لوگ سردار لوگ ہیں، ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ ہمارے لیے کوئی ایکسکلوزیو ٹائم رکھیں تو ہم آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی بات سننے، آپ سے بات کرنے۔ تو پہل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ پھر جب ان کی طرف سے مطالبہ بھی آیا اور بعض صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو الگ سے ٹائم دے دیں، اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو خود ان غریب غربا کا فائدہ ہوگا، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو پھر کچھ بات چیت چلنے لگی، تو مشرکین نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نوشتہ، کوئی تحریر لکھ کر دیں کہ یہ اس وقت میں اور کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو گئیں، اور بالکل اسی طرح کی آیات سورہ کہف میں بھی آتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالیے جو صبح شام اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کفار کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض آپ انہیں نکال باہر کریں گے تو آپ بھی ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ پس منظر اس کا، اور اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کفار کا یہ مطالبہ نہیں ماننا۔ یہاں ایک اور بات بڑی خاص نوٹ کرنے کی ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام تنہائی میں گھر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تھا؟ اذکار، دعائیں، یہ تو آدمی کا ایک ذاتی تعلق ہے نا اللہ سے، تو گھر بیٹھ کے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تاکہ سیکھیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اس اللہ کی رضا کی تلاش میں، اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاص بھی سیکھا جاتا ہے، اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر، آپ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر وہ یہ اخلاص سیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، اخلاص سیکھنا، اذکار سیکھنا، دعائیں اللہ کو کیسے پکارا جائے، اللہ سے رشتہ کیسے جوڑا جائے، کیسے اس کا ذکر کیا جائے، یہ سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی آتے تھے صحابہ، اصحاب صفہ صبح شام بیٹھے رہتے تھے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح صحابہ آپ کے پاس کیوں آتے تھے؟ نماز کے لیے آتے تھے مسجد میں۔ تو معلوم ہوا یہ جو سارے فنکشنز ہیں یہی بعد میں اداروں کی صورت اس نے اختیار کی، جو با جماعت نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے، دین کی تعلیم اور جو فقہ کی تعلیم ہے، احکام کی تعلیم ہے، اس کے لیے مدرسے وجود میں آئے۔ اور یہ جو پہلو ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے، اخلاص سیکھنا، اللہ کا ذکر سیکھنا، دعائیں سیکھنا، اللہ سے کیسے تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس کے لیے خانقاہیں وجود میں آئیں۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ظاہر ہے کہ اس طرح انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئی تھی۔ جیسے
ہر دور میں یہی، ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں، بعد میں ان میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی ہے، مختلف ادارے وجود میں آتے ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. تو یہی کام یہاں پر بھی ہوا. اور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ خلافت عثمانیہ کا جب اس کا سقوط ہوا ہے، خاتمہ ہوا ہے، تو جس معاہدے کی بنیاد پر اس کا نام جو ہے اس وقت ذہن سے اتر رہا ہے، جس معاہدے کی بنیاد پر اس کو ختم کیا گیا، اس میں صاف صاف لکھا گیا کہ خلافت کے ادارے، 3 اداروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. خلافت کے 3 اداروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے: مسجد، مدرسہ، خانقاہ. یعنی ان کفار کو بھی پتہ تھا کہ یہ خلافت اور اس مسلمانوں کا اجتماعی نظام چلتا ان 3 اداروں سے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام کے مستقل وظائف تھے. تو اے نبی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالیے جو صبح شام اپنے رب کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. ان کا حساب، ان کافروں کا حساب جو آپ کے ان کافروں کے حساب میں جو اعمال ہیں اس کی کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. اگر بالفرض آپ نے انہیں اپنی محفل سے دور کر دیا تو آپ بھی ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس کا امکان نہیں تھا.